بسم اللہ الرحمن الرحیم حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، خاتم النبیین، محمد المصطفیٰ، وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معززین کرام، خاص طور پر سادات عظام، علماء کرام، معزز حاضرین، میں نے قرآن مجید کے ایک ناتمام آیت پڑھی ہے جس پر بھی میں نے پرسوں بھی تقریر کی تھی، کل بھی تقریر کی تھی، مگر جس سے کل کی تقریر بھی ضائع ہوئی ہے نا، فقط فاتہ خیر کثیر، اسے بھی بہت بڑا وہ ٹیپ لے کے سنے ضرور۔ وہ قرآن مجید کے اندرونی متن پر گفتگو کی ہے اور صرف اس پر فنون استعمال کیے ہیں، اور تفسیر کا کوئی حصہ اس کے اندر بیان نہیں کیا، نہ کوئی روایات بیان کی ہیں، صرف جو اس کی فنی حیثیت بنتی ہے، یعنی جن علوم کو قرآن کے حل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے ان کا ایک پریکٹیکل استعمال کیا ہے، اس کے انالیسز کیے ہیں، تو وہ ایک دلچسپ مضمون ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، بلکہ میں ضرور گزارش کروں گا کہ لے کے وہ پڑھیں، تو آپ وہ ٹیپیں لے کر کے ضرور مطالعہ کریں۔ میں نے بھی کافی محنت کی ہوئی ہے، جو میری عمر آگے بڑھتی جا رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے، تو میں زیادہ اور ایکٹیو ہوتا جا رہا ہوں کہ پتہ نہیں کس دن میری دنیا سے رخصتی ہے، تو اس سے پہلے کچھ کام کر لوں، اس لالچ سے زیادہ محنت کرتا ہوں۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اگر کوئی بات میں پھسلی ہوئی کر دوں، مجھے کسی نے معاف بھی نہیں کرنا، یہ کو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ پہلے دن سے ہی اپنے کیا اور بیگانے کیا، کوئی ایسی جیلسی ہوئی، بہت کم عمر تھا تو ایک طبقہ اپنوں میں یہ کہنے لگا یہ پڑھا ہوا ہی نہیں ہے، اتنی عمر میں آدمی کب پڑھ سکتا ہے، لیکن جب ان سے سینئر آدمی لے کر کے میں نے پڑھائے
دیوبند کے فارغ میں نے پڑھائے ہیں، بریلی شریف کے فارغ میں نے پڑھائے ہیں، مختلف جوامع کے اساتذہ مجھ سے پڑھے ہیں، اپنے اور بیگانوں کے مدرسوں کے اساتذہ مجھ سے پڑھے ہیں۔ اس وقت ان کو یہ ماننا پڑا کہ پڑھا ہوا آدمی ان پڑھا آدمی نہیں ہے۔ پھر جہاں جہاں کہیں سابقہ پڑھا تو پچھاڑا پکڑ کے تو پھر ان کو اور زیادہ اچھی طرح ماننا پڑے گا کہ ان پڑھا آدمی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات مجھے ضرور مزاحمت کے طور پر سہنی پڑی ہے کہ کیا اپنوں نے اور کیا بیگانوں نے ایک ایک حملہ مجھ پر کیا ہے، تو اس لیے مجھے پہلے دن سے ہی یہ احتیاط کرنا پڑی ہے کہ کوئی بات سنی سنائی نہیں کرنی، جو دیکھی ہوئی ہے وہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں یہ آیت جو پڑھی ہے اس کا ترجمہ پہلے عرض کرتا ہوں، پھر اس سے متعلقہ مضامین جو اس وقت میرے ذہن میں ہیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، وضع للناس، مرکب توصیفی کی ترکیب ہے، جو لوگوں کے نفع کے لیے، لام انتفاع کا ہے۔ اس پرکار گفتگو کی آج اس پر گفتگو نہیں کریں گے، کل پہ اس پر گفتگو کی ہے۔ جو لوگوں کے نفع کے لیے بنایا گیا ہے، للذی ببکۃ مبارکہ، وہ ہے جو مکہ شریف میں ہے، درآں حال کے وہ برکت والا ہے۔ درآں حال کے وہ برکت والا، یہ حال کس سے ہے؟ وضع کے اندر جو ضمیر مستتر ہے یہ اس سے حال ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے بنائے جانے سے پہلے وہ کوئی برکت والی جگہ تھی ہی نہیں۔ بے شک۔ تو پھر جس نے وضع کیا ہوگا اس کے ساتھ برکت کا تعلق ہوگا نا۔ بے شک۔ اس پر کل گفتگو کی ہے، آج گفتگو نہیں کرتے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ وہ گھر بنایا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے نہ کوئی جگہ برکت والی ہے نہ کوئی وقت برکت والا ہے، بالذات اس کے اندر برکت نہیں ہے، برکت کسی برکت والے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیلۃ القدر پہلے برکت والی نہیں تھی، قرآن کے نازل ہونے والی تاریخ کو برکت والی بنی ہے۔ مکہ پہلے برکت والا نہیں تھا، کعبہ شریف والی جگہ پہلے برکت والی نہیں تھی، آدم علیہ السلام کے ہاتھ لگے تو برکت والی بنی۔ کوئی جگہ یا کوئی مقام یا کوئی وقت بذات خود برکت والا نہیں۔ اس پر میں نے کل جو حوالہ پیش کیا تھا وہ قواعد الاحکام فی مصالح الانام، عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام، ان کی کتاب کا حوالہ دیا تھا، اور وہ آپ اگر نکال کے دیکھیں گے غالباً پہلی جلد کا صفحہ 30 ہے غالباً، لیکن اس کے فہرست دیکھیں تو بالکل پتہ چل جائے گا۔ اگر آگے پیچھے صفحہ بھی ہو، بعض کتابوں کے صفحے آگے پیچھے ہیں، یہ بات بالکل نکلے گی۔ تو پھر جو آدمی حج کا قائل ہو اس کو یہ نہ پتہ ہو پہلے مجھے بندے کا قائل ہونا پڑے گا، سبحان اللہ۔ اس نے پھر حج کے معنی سمجھے؟ بالکل نہیں۔ جو لیلۃ القدر کا قائل ہو، لیلۃ القدر والے کا منکر ہو، پھر اس کو لیلۃ القدر سے کیا ملنے والا ہے؟ جگہیں برکت والی ہیں، وقت برکت والے ہیں، لیکن برکت والوں کی وجہ سے برکت والے ہیں۔ اب جناب اس پر ہم اصول تفسیر کو استعمال کریں گے بعد میں، ابھی تو چلیں ترجمہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اصول تفسیر کو استعمال کریں گے، ماشاءاللہ۔ اصول فقہ کو استعمال کریں گے، منطق کو استعمال کریں گے۔ یہ کوئی بورڈ پہ اس کے ڈسپلے کر کے لٹکانے والے علم نہیں ہیں، یہ کوئی استعمال والے ہیں، بے شک۔ ان کو اپلائی کرتے ہیں، پھر دیکھیں مطلب کتنا صاف ستھرا ہو کے۔ کیوں مولانا کل اور پرسوں کی دونوں تقاریر میں جو ان کو ہم نے اپلائی کیا ہے، مضامین پھولوں کی طرح کھل کے سامنے آئے کہ نہیں؟ وہ دوستوں کے پاس بھی وہ ٹیپیں جا رہی ہیں، دشمنوں کے پاس بھی جا رہی ہیں، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی دشمن سنے گا تو کیا کر لے گا، مجھے پتہ ہے اگر وہ آئے گا میدان میں تو اس کا اجر کیا ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کی تائید میرے ساتھ ہے، اور والی بغداد کے نگاہ کرم کا محتاج ہوں۔ جو مقامات مقدسہ کا قائل ہو، اوقات مبارکہ کا قائل ہو، لیکن جن کی وجہ سے وہ جگہ مقدس بنی ہیں، جن کی وجہ سے وہ وقت برکت والے بنے ہیں، اگر ان کا منکر ہو پھر قرآن کو اس نے سمجھا؟ بالکل نہیں۔ اس کا مطلب اللہ والے جہاں بیٹھ جائیں جنگل میں منگل ہے۔ میرے ایک استاد تھے، وہ مجھے کہنے لگے دیکھو شاہ صاحب، یہ آپ کے ہاں تو یہ اینٹ شریف ہے، یہ پتھر شریف ہے، یہ گھوڑا شریف ہے، یہ گدھا شریف ہے، یہ جوتا شریف ہے، دیکھو ہمارا اتنا بڑا یونیورسٹی ہے کہ کبھی ہم نے اس کو بھی شریف کہا ہے؟ میں نے کہا استاد جی دراصل بات یہ ہے، اس میں بہت بچہ سا تھا، اسکول پڑھتا تھا، غالباً دوسری جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میں نے مولانا آگے تشریف لیا، تو
میں نے کہا استاد جی دراصل قصہ یہ ہے کہ جن کا شرافت سے کوئی تعلق ہے نا، ان کا گھوڑا بھی شریف ہے، ان کا گدھا بھی شریف ہے، ان کا جوتا بھی شریف ہے، لیکن جن کا شرافت سے تعلق ہی کچھ نہیں، ان کی یونیورسٹی ہے تو بھی تو شریف نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ وضع للناس سے رکھا گیا، بنایا گیا ہے لوگوں کے نفع کے لیے۔ اس پر کل گفتگو ہوئی ہے، خدایا تیرے ہوتے ہوئے جگہ سے نفع حاصل کرنے کا کیا چانس ہے؟ اگر یہ تیرے پالیسی میٹر کے خلاف ہے کہ کوئی کسی جگہ کو نافع سمجھے، نفع پہنچانے والا سمجھے، تو پھر یہ تیرے منشا کے خلاف ہے۔ رب کہتا ہے وہ لوگوں کے نفع کی جگہ ہے، پر وہ نفع والی بنی اس وقت ہے جب آدم علیہ السلام کے ہاتھ لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور پورے عالمین کے لیے ہادی ہے۔ اس پر بھی گفتگو کل ہوئی ہے۔ فیہ آیات بینات، اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ پھر ہدی للعالمین تک جتنی بحث ہے یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ کعبے کے اندر کمبینیشن تھی دو شخصیتوں کی۔ پہلے بنانے کا کام آدم علیہ السلام نے کیا تھا، اور طوفان نوحی میں وہ خرد برد ہو جانے کے بعد دوبارہ اس کو بحال کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس لیے وہ پہلے وہ جو سینٹینسز ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی برتری پر دلالت کرتے ہیں، اور پیچھے جو ہے فیہ آیات بینات، اس کا مطلب یہ ہے مقامات مقدسہ کو بھی کسی سے برکت مل سکتی ہے۔ یہ کل نہیں عرض کیا، سبحان اللہ، ہاں؟ سبحان۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مقامات مقدسہ ہیں لیکن پھر بھی برکت ہاں، برکت کس سے مل رہی ہے؟ بعض لوگ برکت لینے کے لیے جاتے ہیں، بعض لوگ برکت دینے کے لیے جاتے ہیں، یہ فرق ہے۔ تو فی آیات بینات جب کہا تو آپ کو ماننا پڑے گا گھر اللہ کا ہے، مقام مقدس ہے، بنایا نبی نے ہے، بنانے والا ساری انسانیت کا باپ ہے، لیکن اس سے جو برکت ملی ہے اس کا ایک جعلی ثبوت ہے، اس نے جا کر وہاں قدم لگائے۔ رب کہتا ہے کعبہ صحیح، لیکن مجھے یہ کہنے دو وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کعبے کی بجائے کہا مقام ابراہیم پر نماز پڑھو۔ یہ مولا کریم کعبہ نماز کی جگہ، اس جگہ کیوں نہیں حکم دیا کہ اس جگہ نماز پڑھو؟ کہا محبت کا مزاج ہے، اپنے ڈیرے کے مقابلے میں یار کا ڈیرہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ سمجھا یہ بات ہے؟ محبت کے سودے ہیں کہ نہیں؟ محبت سے بھی آشنائی حاصل کرو، محبت ایک بڑا جوہر ہے۔ عشق کی ایک جست نے ہے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے ہے کر دیا قصہ تمام، اس جہانے رنگ و بو کو بے قرار سمجھا تھا میں، اس جہانے رنگ و بو کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ ہاں نہیں، ایک جست بھی نہ سہے پائے طلب کے واسطے کوئی جہاں بنا، پائے طلب کے واسطے کوئی جہاں بنا، وادی میرو ماں تو لغزش نیم گام ہے، وادی میرو ماں تو لغزش نیم گام ہے۔ اس پر بعد میں چل کے کچھ عرض کر دیں، میں ترجمہ عرض کروں۔ فیہ آیات بینات، اس گھر میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وہ کون سی نشانیاں؟ بدل مبدل منو کی ترکیب ہے، بدلے کل من الکل ہے۔ وہ ساری نشانیاں مل کے کیا ہیں؟ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، نشانیاں بہت ساری ہیں۔ کہا مقام کو سمجھ، تمہیں دیکھنے کو ایک پتھر نظر آ رہا ہے، دیکھ نبی کو پہچان کے موم ہوا کہ نہیں؟ ایک نشانی۔ موم ہونے کے بعد وہ ساری بولا آگے آ جائیں، میرے ٹارگٹ میں بیٹھے۔ نشانی ہونے کے بعد وہ اسے پریزرو کیا کہ نہیں کیا؟ پھر ان کے منشا کے مطابق اوپر نیچے ہوتا رہا کہ نہیں؟
بندے کو، ڈاکٹر کو، لوئر کو، اکاؤنٹنٹ کو، کسی اور دانشور کو پتہ نہ چلے اس کے دل میں کیا ہے، پتھر کو پتہ چل جائے دل میں کیا ہے، کہنے کو تو ایک پتھر ہی ہے لیکن دیکھ اس کے اندر پہلو کتنے اجاگر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس کے اندر داخل ہو جائے اس کو امان مل جاتی ہے۔ مولانا اس نے ایک پوائنٹ آپ کے ہاں ذکر کیا تھا کہ کعبے کے اندر مجرم گھس جائے تو اس کو ہتھکڑی نہیں لگائی جا سکتی۔ اگر کوئی آدمی زندگی کا ایک بڑا بھی حصہ اس کو تلاش کرنے میں گزارے تو حق بجانب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جس سے وہ تقریر رہ گئی ہے، بڑا نقصان، کل کا بڑا، جس سے کل کی تقریر رہ گئی، بڑا نقصان کیا۔ پرسوں کی بات یہ آپ کے ہاں کی ہے، یہ وہ ذوق شوق کی بات تھی، بڑا اس میں یہ بات اس میں کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جو اس میں داخل ہو جائے، غالباً آپ اس کو بھول رہے کیونکہ آپ کا ریفلیکشن جو ہے وہ اس کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ امام ابو حنیفہ کا اور امام شافعی کا اس میں ہاں وہ دلچسپ ہے، بالکل یاد ہے۔ ہاں مذاہب اربع کے تقابلی مذہب۔ اب آپ کی حاضری بنائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن اب وہ دوبارہ نہیں کرتا۔ ہمارے ریڈیو اسٹیشن کی عادت ہے کہ ایک خبر 2 مرتبہ نشر نہیں ہوتی۔ سبحان مَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ دارالامان کب سے بنا ہے؟ وضع سے اس کو ٹریس کرو، جب سے لے کر کے آدم علیہ السلام کے ہاتھ لگے ہیں۔ اگر وہ علت نہ مانو تو جب سے لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام فرمایا ہے۔ سبحان حال 2 کا ہے نا۔ بالکل لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اب یہاں سے مضمون اصلی میرا شروع ہو رہا کیونکہ پہلی 2 باتوں پر گفتگو کر چکا ہوں۔ کہتے ہیں حج کرنا ہے لیکن اللہ کا حق سمجھ کے کرنا ہے۔ ابھی حضرت شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ان کی زیارت کے ارادے سے کر کے جانا، اور جو 5 آپ نے فرائض بیان کیے ہیں ان سب کی طے میں کام تو سارے ہیں اللہ کے بندوں کے، یہ کیوں نہیں کہا ان کی عزت افزائی کے لیے؟ کہا دراصل میرے بندوں کی عزت افزائی میرا حق ہے، سبحان اللہ جس نے میرے بندوں کا اعزاز پوری طرح نہیں پہچانا اس نے میرا حق ضائع کیا ہے۔ سبحان اللہ سمجھ آئی بات؟ آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی بے مروتی کرے تو کیا سمجھیں گے اس لڑکے کے ساتھ کی ہے؟ آپ سمجھیں گے میری حتک کی ہے۔ اگر میں اس کی نظروں میں کچھ ہوتا میرے بیٹے کی کبھی حتک نہ کرتا۔ رب بیٹوں سے پاک ہے لیکن دوستی تو رب کی ہے۔ رب کہتا ہے لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کا حق ہے دیکھے کس کو آ کے ارادہ کر کے چلے، آئے دیکھے کس کو، گھر کو۔ اور گھر کس نے بنایا؟ تو نے خود بنایا پروردگار؟ کہا نہیں میرے بندوں نے بنایا۔ ان کو دیکھ کے جائے اس میں کیا رکھا ہے؟ کہا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ میرے بندوں کے ہاتھوں کا ممسوس ہے، اس کو مس کیا ہے۔ اس کا پتہ چلا کہ جس جگہ اپنے دوست کا پاؤں لگا ہے، ہاتھ لگا ہے، رب کہتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے جا لیکن میرا حق سمجھ کے جا۔ سمجھے بات؟ سبحان اللہ ابھی آگے چلے۔ لوگوں پر حج فرض کیا گیا ہے پر اللہ کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور فرمایا اس کے بعد وَمَن يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یار حج کے بعد کہنا جو کفران نعمت کرے گا، جو مجھ سے کفر کرے گا، 2 معنی ہے اس کے۔ ایک معنی ہے نعمت کا شکریہ نہ ادا کرنا، ناشکری کرنا۔ کیا مطلب؟ اگر یہ معنی ناشکری کے معنی ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جو میرے بندوں کے ذریعے سے انعامات ہوئے ان کو دیکھنے کے لیے نہیں گیا، میری نعمتوں کو اس نے ٹھکرایا ہے، یہ بدبخت قابل زوال ہے۔ کیونکہ کفران نعمت سے کیا ہوتا ہے؟ زوال نعمت ہوتا ہے۔ یعنی جو رحمتیں کتابوں کی صورت میں، نبیوں کے فیضان کی صورت میں، رحمت العالمین کی صورت میں نے عطا کی ہیں، ان کا وہ اب حقدار نہیں ہے۔ کیوں؟ ان جگہوں کا منکر ہے جس جگہوں میرے یار نے قدم لگائے، اتھے جمدہ سرودہ بوٹا
جتھے مائی پب دھرنا۔ اب جناب ہم اس جگہ اصول فقہ کو استعمال کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اصول فقہ میں اس کی کیا نوعیت بنتی ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے نفع کے لیے رکھا گیا ہے وہ ہے جو مکہ شریف میں درآں حال کے وہ وضع کیا گیا، بنایا گیا۔ اب اس کو اصولی طور پر آپ اگر اس کو اصولیات کے پروجیکٹر پہ چڑھائیں تو تصویر اس کی کیا بنتی ہے، یعنی علت برکت کیا ہے؟ میرے بندے کا ہاتھ لگنا۔ اب اس کو آپ تسلیم کر لیں، یہ اصل ہے، یہ ملحق بہی ہے، یہ مقیس علیہ ہے، اس پر ہم قیاس کریں گے۔ سبحان یہ قیاس فقہ ہے، یہ قیاس منطق نہیں ہے۔ سبحان۔ قیاس فقہ کا کیا طریقہ ہے؟ کسی بات کو آپ دیکھیں، مطالعہ کریں، اس سے جو حکم نکلا ہے اس کی علت دریافت کریں۔ علت دریافت کرنے کے دو پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ لغتاً سریع الفہم ہے، مفہوم متبادر ہے۔ اگر مفہوم متبادر ہے تو پھر تو وہ دلالت النص بنے گی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریشو ڈیسیڈنڈائی، یعنی علت حکم بنے گی۔ لیکن اگر کافی غور غوض کے بعد جو اعلی لغت پر، اعلی زبان پر جلدی سے واضح نہ ہو بلکہ کافی سنجیدگی سے غور کرنے پر ملے، ایسے اصل کے ملنے پر جو حکم کا ترتب ہے اس کا نام ہے قیاس۔ قیاس میں اور دلالت النص میں بنیادی طور پر یہ فرق ہے۔ ہاں، یہ اصول کیا بتاتا ہے کہ قیاس میں بھی اصل میں جو قیاس کے اندر مقیس علیہ کے اندر اصل ہے نا، مقیس علیہ کیا ہے؟ کعبہ شریف کی زیارت، اور اس کا سبب کیا دریافت ہوا ہے؟ کسی اللہ کے بندے کا ہاتھ لگنا، ہاتھ کا لگنا، جگہ کا مقدس ہو جانا۔ اصل کیا ہے؟ بندے کے ہاتھ کی نسبت ہونا، اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا مقدس ہو جانا۔ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ اس کو کہیں گے کہ یہ کافی سوچ کے بعد سمجھ میں آیا، یا جاتے جاتے ایک عام نیٹو سپیکر جو ہے عربی بولنے والا، وہ اگر بولے تو اس کی سمجھ میں آتا ہے، عام بولنے والے کی سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے یہ دلالت النص نہیں کہلائے گا، یہ قیاس کہلائے گا۔ اب قیاس کے اندر جو علت حکم ہے وہ کیا ہے؟ کسی بندے کا ہاتھ لگ جانا، بندہ خاص ہو، اس کا ہاتھ لگ جائے، اس سے اس کے مقدر بدل جائیں، جگہ باقی جگہوں جیسی نظر آئے پر حقیقت ویسی نہ رہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سبحان اللہ۔ جگہ جگہوں جیسی نظر آئے مگر اصل میں ویسی نہ رہے۔ حکم یہ نکلا برکت والا ہے، کیا اس کی مٹی تبدیل ہوئی ہے؟ مٹی وہی ہے، آب و ہوا وہی ہے، سورج اسی طرح اس پر طلوع ہوتا ہے، من کل الوجوہ، باقی زمینوں کے ساتھ اس کی بظاہر مشابہت نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت بدل گئی ہے، وہ برکت والی جگہ ہو گئی ہے۔ علت حکم کیا ہے؟ اللہ کے بندے کے ہاتھ لگے۔ اب ہم اللہ کے بندے کا ٹچ کرنا، اس کو علت سمجھیں گے، علت حکم ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کے نالین کی جو پوزیشن ہوگی وہ کیا ہوگی کہ ٹچ کیا ہے، اس لیے بادشاہوں کے تاجوں سے سرکار کے نالین پاک کی قیمت زیادہ ہے۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور۔ اب قیمت سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی کعبے کی جو علت ہے، کعبہ کعبہ ہے، سرکار کے نالین ہیں، لیکن علت دونوں کی ایک ہے۔ اس میں کسی آدم علیہ السلام کے ہاتھ لگنے مراد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ لگنے مراد ہیں، اور یہاں حضرت نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک لگنے مراد ہیں، لیکن ہاتھ بھی انہی کے، پاؤں بھی انہی کے۔ جز المرء فی معنی نفسہ ہی، شخص کا جز مثل ذات شخص کے ہوتا ہے، جو نسبت میں ہاتھ کا حکم ہے وہی پاؤں کا حکم ہے۔ اب جناب اس جگہ آ کر کے قیمت بنی کہ نہ بنی؟ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اس جگہ آپ نے اصل مدعا کو بھولنا نہیں ہے۔ یہ ایک میری تقریر میں عیب ساری زندگی رہا، اس کو دور نہیں کر سکا، کہ اگر تقریر کے دوران میرے پہلے سینٹنس کو بھی آدمی بھولے نا تو آئندہ نتیجے سے معروم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے کانٹیکسٹ کو، سیاق و سباق کو ذہن میں حاضر رکھنا پڑے گا۔ یہ زحمت آپ کو ضرور دوں گا کہ پیچھے سے یاد رکھیں کیا بات چلی آ رہی ہے۔
ہاں اس جگہ اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے نیل الشفا بنال المصطفیٰ. اس کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی مصیبت، آفت، مقدمے، جھگڑے کا وقت آ جائے تو نبی پاک علیہ السلام کے نالین پاک کا جو نقشہ ہے وہ اپنے ہاتھ سے کاغذ پہ ڈال کے اپنے سر پر رکھ کے اور قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے کہے مولا کریم جس تیرے پیارے دوست اور یار کا یہ نقشہ میرے سر پر موجود ہے اس کی برکت سے یہ مصیبت ٹال دے. یار سرکار نے نالین پاک تو خود پہنا تھا، اب تو نے جو یہ خود بنایا اس کو کیا تعلق ہے؟ کا دور کا تعلق صحیح پر تعلق ہے، میں نے کہہ دیا ہے یہ ان کے پاؤں کا نقشہ ہے. تو کہتے ہیں میں نے خود اس کو آزمایا ہے اور یہ ٹھیک نکلا، واقعی مصائب اس سے دور ہوتے ہیں. اور میرے پاس اس وقت میری جیب میں سرکار کے نالین پاک کا نقشہ ہے. میں نے مختلف موقعوں پر اس کا تجربہ کیا ہے. خدا تعالیٰ مصیبتیں ٹال دیتا ہے. اب بات کہاں سے سمجھ آئی ہے؟ وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن، مبارکن کا جو حال واقع ہوا ہے نا وہ وضع سے ہوا ہے. قانون کہتا ہے وضع جو ہوئی ہے اس کعبے کی اس وقت وہ برکت والا بنا. کیوں؟ نبی کے ہاتھ کی ٹچ اس کو مل گئی ہے. اب سرکار دو عالم السلام کے پاؤں کی ٹچ اس کو مل گئی ہے. ٹچ ملنے سے اس کے مقدر بدل گئے. اب اس موقع پر میں پوچھا ہوں گا جس کو قیاس اولا کہتے ہیں اس کی کیا تعریف ہے؟ یہ قیاس اولا نصوص کی بحث ہے. آپ اگر توضیح طلبی مطالعہ اس پر کریں تو مزہ ہی آ جائے گا. یہ طلبی کا متن ہے جو توضیح کی شرح ہے، اس کے اندر ہے جو قیاس اولا کی بحث. اس میں وہ کہتے ہیں قیاس اولا کس کو کہتے ہیں؟ جس اصل پر آپ حکم کو مرتب کر رہے ہیں، علت جو آپ نے سمجھی ہے اس حکم کی علت کمزور ہے، آپ کو جو کوئی علت مل گئی ہے اسی حکم کی اس اصل کے مقابلے میں زیادہ زور والی ہے. یعنی جس پر آپ نے کسی چیز کو قیاس کیا ہے اور جو قیاس کی وجہ آپ نے سمجھی ہے وہ وجہ اصل میں کمزور ہے، جو آپ کے پاس مٹیریل آ گیا ہے وہ وجہ اس میں طاقتور ہے. اس کو کہتے ہیں قیاس اولا ہے. worthier with the stronger reasons، یہ وہ بات ہے. worthier with the stronger reasons، یہ قیاس اولا کی تعریف ہے. اچھا آپ کو ٹچ ملنا جو ہے یہ کتنی ساری زور والی بات ہے. ٹچ ملنے سے وہ جوتا جزو بدن تو نہیں بنا، بالکل نہیں. کعبے شریف کے پتھروں کو ٹچ ملنے سے حضرت آدم علیہ السلام کا جزو بدن تو نہیں بنا. نہیں ہاں نہیں نالین پاک پہننے سے وہ سرکار کا جزو بدن تو نہیں بنا. بالکل نہیں. ہاں اس میں وجہ کیا؟ صرف ٹچ. اس میں وجہ کیا ہے؟ اگر اولاد ہو، جزو ذات ہو، اس کو ٹچ بھی ملی ہے، مادہ بھی ملا ہے. ٹچ بھی ملی ہے، مادہ بھی ملا ہے. تو پھر اس کا نام ہے قیاس اولا. پتھروں کو صرف مس ملی ہے، اولاد کو مس بھی ملی ہے اور مادہ بھی ملا ہے. اور قاعدہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد کو کیوں کہتے ہو خاک سے بنے ہیں؟ یہ تو خاک سے نہیں بنے، یہ تو ماں باپ سے بنے ہیں. لیکن جو ان کا مادہ اصل ہے وہ خاک سے بنا ہے. تو جو اصل کا مادہ ہوتا ہے، فرع کا مادہ، وہ تسلیم ہوتا ہے. اب اولاد رسول، خاندان نبوت جس کو کہتے ہیں، یہ اگرچہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے مگر سرکار دو عالم السلام آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے. ان کو نور تسلیم کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ نور تسلیم کیا گیا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ نور تسلیم کیا گیا جیسا کہ فی الواقع وہ نور ہیں تو پھر اولاد رسول کو کیا سمجھنا چاہیے؟ اگر یہ سمجھنے میں دقت ہے تو اعلیٰ حضرت کی منت کروں گا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اب اگر کوئی کہے کہ جناب میں یہ حج والی آیت کو تو مانتا ہوں لیکن تعظیم آل بیت کو نہیں مانتا، تو میں اس سے پوچھوں گا علت حکم کیا ہے؟ نبی کی ٹچ کا مل جانا
اولاد رسول کو ٹچ بھی ملی ہے، مادہ بھی ملا ہے، اور آئندہ فرع کا مادہ وہی تسلیم ہوتا ہے جو اصل کا مادہ ہو۔ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تیرے فن استدلال پر قربان، کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ بظاہر بداحت عقلی سے اگر آپ دریافت کریں تو سید جو مٹی کے ڈھانچے ہیں، ان کو انہوں نے کیوں کہا ان کا مادہ اصل نور ہے، جس طرح اولاد آدم کو خاکی کہا جاتا ہے کہ ان کے ابا جان کو خاک سے بنایا گیا، جو اصل کا مادہ ہے اولاد کا مادہ وہی تسلیم ہوتا ہے، ان کی جو اصل ہے ان کا مادہ نور تسلیم ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں یہی کہنا صحیح ہے کہ ان کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس وقت ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس برتری کی وجہ ان کے نزدیک ٹچ کا ملنا ہے، تو ٹچ کے ملنے سے اگر یہ بات بن سکتی ہے تو پھر تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں یہ صرف ایک ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی خصوصیت نہیں، بلکہ باقی انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے پیارے گزرے ہیں ان کے تعلق کا بھی یہ نتیجہ ہے۔ تو جو ادنا میں موجود ہوتا ہے اعلیٰ میں بدرجہ اولا موجود ہوتا ہے، اس کا نام ہے قیاس اولا ہے۔ کیا بھائی یہ آج کے موقع پر یہ بات اچھی طرح سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اب ذرا اس بات کو اچھی طرح سمجھو۔ قرآن مجید میں جو یہ بات کہی وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، بدنا یعنی گائے بھینس کی بھی قربانی لگ سکتی ہے، گائے یا بھینس یا اونٹ، اس کا نام ہے بدنا، جس میں 7 آدمی پارٹنر ہو سکتے ہیں۔ یہ بدنا جو ہے ہم نے کیا کیا ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا، یہ بدنا پر نصب کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جعلنا جی بدنوں کی بجائے بدنا کی، ہاں اس کو کہتے ہیں مفعول بہ مقدم است علی شریطت تفسیر، کیونکہ وجعلناہا والبدن جعلناہا بعد میں جو ضمیر لگی ہوئی ہے نا وہ فعل تو ادھر متوجہ ہو گیا ہے، لیکن یہ علی شریطت تفسیر ہے، یعنی تو بطور تفسیر کے اس کو پہلے ذکر کر کے منصوب ذکر کیا تاکہ پتہ چل جائے ہا کا منشا کیا ہے۔ جو بدنا ہے ہم نے اس کو بنایا کیا چیز، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور قرآن مجید اسی صورت میں کہتا ہے من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ یہ بدنا جو ہے اونٹ یا گائے یا بھینس، اس کو ہم نے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور تمہارے لیے اس میں خیر ہے۔ اس کے اندر تو گوبر ہے، خیر کس طرح ہے؟ سمجھنے والی بات ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی بدنا کیا چیز ہے؟ آپ حج پر گئے، میقات سے باہر یا میقات کے اندر آپ نے کوئی جانور خریدا قربانی کے لیے، اس کے گلے میں چیتھڑے بطور نشانی کے ڈال لیے، چیتھڑے پرانے کو ٹوٹا ہوا جوتا مل گیا، اس کا چیتھڑا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اچھا وہ گائے تھی، اونٹ تھا، تو اونٹ کو آپ نے وضو کرایا؟ وہ پیشاب اس کی ٹانگوں کو لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ گوبر لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ جانور کو خرید کے اس کے گلے میں صرف آپ نے چیتھڑا ڈالا ہے، رب سے پوچھا مولا کریم اس کی طہارت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ وضو کرے یا نہ کرے؟ یہ مولوی صاحب حج کرنے آئے، ان کو تو کہا وضو کرو، غسل کرو، اور یہ جو احرام ہے یہ پہنو، تو یہ پابندی ان کے لیے ہے، اس کے بعد یہ پاک ہوتے ہیں۔ تو مولا کریم یہ بدنا جو ہے یہ 4 ٹانگوں والا جانور ہے،
اس کو تو نہ وضو کرنا آئے نہ غسل کرنا آئے، اس کا بدن تو بدستور ناپاک ہے۔ اللہ کی فرماتے والبدنا جعلناها من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیسی نشانیاں؟ من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ ایک اعمال اعضاء کا تقوی، ایک ہے دل کا تقوی۔ کہا جو آدمی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے نا، یہ دل کا تقوی ہے۔ اعضاء کے مقابلے میں دل کی قیمت زیادہ ہے، اس لیے اعضاء کے تقوی کے مقابلے میں دل کے تقوی کی قیمت زیادہ ہے۔ کیوں بھائی؟ اور کیا بڑا کام ہے یہ جی؟ کیا اس گائے کی تعظیم کرو جی؟ میں مولوی صاحب ہوں، مولوی صاحب بے شک ہے، لیکن دیکھ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ آج تجھے گوبر دیکھنے کی اجازت نہیں، آج تجھے پیشاب دیکھنے کی اجازت نہیں، اس کی تعظیم کرنے کی پابندی ہے۔ اگر خاتون جنت جو نبی پاک علیہ السلام کے دل کا ٹکڑا ہے، اس سے جو آئندہ نسب پیدا ہوئی ہے، تو کہیں یوں ہے کہ یہاں ہے، تو یوں یہاں کو رہنے دے، مجھے یہ بتلا کہ بدنا پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ اس کی تعظیم واجبات شریعہ میں سے ہے کہ نہیں؟ یہ واجبات شریعہ میں سے ہے۔ بتا اس کا تعلق جو ہے وہ نبی سے زیادہ ہے یا نبی کی اولاد کا اس سے زیادہ ہے؟ اس کا نام ہے قیاس۔ یہاں سے اولا کا چیپٹر سمجھ میں آیا؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب سیدہ ہاجرہ کے قدمین مبارکین پہاڑی کی وادی نے چوم لیے، شاعر اللہ بن گئی کہ نہ بن گئی؟ ان کے ہاتھ لگے، آدم علیہ السلام کے کعبہ برکت والا ہو گیا، بیت المقدس شریف برکت والا ہو گیا۔ ایک بات پھر یہاں یادگاری ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پر کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا کہ بیت المقدس شریف جو ہے اس کا حج نہیں ہوتا اور مکے والے قبلے کا حج ہوتا ہے، یہ کیوں؟ سبحان اللہ۔ کہ اس کا بنیادی فرق یہ ہے، جس وقت آدم علیہ السلام نے یہ قبلہ بنایا تھا نا، یہ وہ دن تھے جب دردوں پر بڑا شباب تھا۔ آہوں نے میری عرش کا پایا ہلا دیا، اس وقت آپ کے ناخن بڑے ہوئے، حجامت بڑی ہوئی، صدیوں سے خدا کی بارگاہ میں زاری کرتے چلے آئے ہیں، بیوی میاں میں جدائی ہے۔ تو جس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا تو عشق و محبت پر شباب کا وہ دور ہے، اس وقت انہوں نے پھر اس موقع پر اسی حالت میں جو کئی صدیوں سے پائی گئی تھی اسی حالت میں چکر کھائے، مولا کریم تو راضی ہو جا، اور جی راضی ہو گیا۔ کہا آج سجدوں کی انتہا کر دوں، شوق مٹ جائے یا جبی نہ رہے۔ وہ جو بیت المقدس جو پرامن حالات میں بنا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ جائیں دکھوں کے سکھوں کے مقابلے میں دکھ زیادہ قیمتی ہیں، اس سے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ بیت المقدس شریف ہے وہ بھی آدم علیہ السلام نے بنایا ہے، لیکن اس کا اس طرح حج نہیں ہوا، اس کے حج ہوا۔ کہا اس میں عشق اور محبت کی ایک روایت ملتی ہے، اس کی وجہ سے پھر اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اور بے شمار اولیاء اللہ جن کے مطلب مجذوب ہونے کے حوالے ہیں کہ وہ مجذوب تھے، وہ کہیں نہیں جاتے آتے تھے، کعبے کے موقع پر آج کے موقع پر طواف کرتے دیکھے گئے۔ باجی صاحب کلیامی رحمۃ اللہ علیہ، میاں فضل الدین صاحب کلیامی چشتی صابری سلسلے کے درویش تھے، ان کے متعلق عام مشہور تھا کہ یہ کبھی کلیام شریف سے باہر گئے ہی نہیں، کبھی کدوکا پاک پتن شریف غالباً گئے ہیں، نہیں تو کہیں گئے ہی نہیں۔ تو ایک آدمی ان کے مریدوں کے سلسلے کا، وہ کعبہ شریف میں اس کے پیسے کسی نے چرا لیے، اس نے دیکھ لیا کہ میاں فضل الدین صاحب کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں کھڑے طواف کر رہے ہیں، تو آگے بڑھا، کہتے حضرت آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بھی آج کے لیے آیا ہوا ہوں۔ تو اس سے پوچھتے ہیں وہ تیرے پیسے کھو گئے؟ اس نے نہیں بتایا، انہوں نے کہا جی کھو گئے۔ انہوں نے کہا جب تمہیں گھر جانا ہوگا تو اسی جگہ میری ملاقات کر لینا۔ جب حج سے فارغ ہوا، اب وہ واپس جانا چاہتا ہے،
پیسہ ایک پاس نہیں. اس وقت وہ کہتے ہیں اس جگہ میرے پاؤں پہ پاؤں رکھ. پاؤں پہ پاؤں رکھا تو آپ نے کہا آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کی. جب آنکھیں کھولی تو دیکھا اپنے گاؤں کے لپاڑوں میں ہے. جو بستی کے قریب قریب زمینیں ہوتی ہیں ان کو لپاڑے کہتے ہیں. اب جناب جب وہاں دیکھا تو باجی صاحب نہیں ہیں. اس وقت بڑا پریشان ہوا. وہ سیدھا ہی چلا گیا کلیام شریف. دوری سے حضرت فرماتے باتیں نہیں کیا کرتے, چپ رہو, باتیں نہیں کیا کرتے. اس طرح متعدد مجذوبوں کے مطلب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا ایک بڑا مشہور شعر ہے, سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ کہتے ہیں ساری زندگی وہ بات سمجھ میں نہیں آئی. جس دن میں حضرت کو میں نے مدینہ طیبہ دیکھا اور بعد میں ہمارا جہاز ساحل سمندر پہ آ لگا, اس وقت میری بات سمجھ میں بات آئی. کہتے ہیں سرکار کو حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کو دیکھا کہ سرکار دو عالم السلام کے روضہ شریف کے گردا گرد طواف کر رہے ہیں. تو میں حیران ہوا, اس جگہ آپ کے آنے کی کوئی اطلاع نہیں. میں نے چاہا کہ جلدی سے آپ کے قدموں سے لگوں اور آپ سے پوچھوں آپ کب آئے, آتے وقت مجھے کیوں نہیں بتایا. کہتے جتن کیے پر ہاتھ نہ آئے. واپس جب آیا ساحل سمندر پر ہمارا جہاز آ کر کے لگا تو اس جگہ دوستوں سے میں نے گیلا کیا کہ اعلیٰ حضرت وہاں مدینہ طیبہ میں رہ کے مجھے ملاقات سے محروم رکھا ہے. انہوں نے کہا کون سے دن کی بات ہے؟ انہوں نے کہا فلاں دن کی بات ہے. کہا وہ دن تو حضرت کے یہاں جنازہ اٹھنے کی تاریخ ہے. اس وقت یہ بات ان کی سمجھ میں آئی. کہتے ہیں جان و دل فہم و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اور ساری زندگیاں ادھر گزر گئیں. پھر وہاں تلاش کرنے کے لیے کیا گئے, انہوں نے بتلایا کہ جس جگہ ایک مرتبہ ہاتھ لگ جائے وہاں کا حج فرض ہو جاتا ہے. تو جس جگہ آپ آرام فرما رہے ہیں 100 حجوں سے بڑھ کے وہ حاضری ہے. اگر وہ کعبے میں ایک مرتبہ حاضری دی ہے تو چلو مرتے وقت بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری دے لے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. برکت والا ہونا اور چیز ہے, لیکن یہ کہ جو داخل ہو جائے اس کو امان مل گئی. کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ صرف اس میں برکت نہیں, پاس ادب اتنا ہے کہ قاتل بھی ہے ہمارے ڈیرے پر آ گیا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بندوں نے ہاتھ لگایا ہے. تو یہ آداب محفل ہیں ہماری محفل میں کسی کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت. بات سمجھ آئی گی؟ ہم نے اپنی مجلس میں شور شار کرنے والوں کو زندگی بھر کے لیے پھر فارغ کر دیا کہ آپ ہمارے قریب نہ آئیں, ہماری مجالس کو آپ نے ڈسٹرب کیا ہے. یہ کیوں؟ من دخلہ کان آمنا. کہا یہ صرف برکت والا نہیں ہوا, یہ حرم بن گیا ہے, یہ احترام والی جگہ بن گئی ہے. چلو انسان کو تو یہ سمجھا لیا کہ یہ ادب والی جگہ ہے, اس جگہ اللہ کے بندوں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں. اگر شیر اور بکری دونوں کو وہاں چھوڑو تو شیر بکری پر حملہ آور نہ ہو, ایک تو ہمارے دین کی سچائی کی شہادت ہے. کسی کتے کو خرگوش پر اس ایریے میں چھوڑو, خرگوش پر نہ جائے, یہ ہمارے دین کی سچائی کی شہادت ہے. جتنے بھی شکاری پرندے ہیں, اگر ایک پرندے کو دوسرے پرندے کے پیچھے چھوڑو تو شکاری باز پرندے کے پیچھے نہ جائے. پتہ ہے شکاری باز پرندے کے پیچھے کب نہیں جاتا؟ جب اس کی شان کے لائق نہ ہو یا منع ہو. اب تیتر باز کے سامنے چھوڑے, باز پیچھے نہ جائے, تو معلوم ہے پدی سمجھ کے اس نے اس کا ساتھ نہیں, اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. پیچھا چھوڑنے کی وجہ احترام ہے. تو باز کو اگر آپ چھوڑیں قبلے پر تو تیتر کے پیچھے نہ جائے. کوئی کو چھوڑیں, بحری کو چھوڑیں, ریگی کو چھوڑیں, یہ وہ جانور جو سیاہ چشم ہیں اور یہ شکار کرتے ہیں. آپ وہاں چھوڑ کے دیکھیں, وہ کسی پرندے کے پیچھے نہیں جاتے. یار ان کو یہ کس طرح پتا چلا؟ بندے کو تو پتا چلا واز کیا ہے, یہ برکت والی جگہ ہے,
नबियों के हाथ लगे हुए हैं, लेकिन परिंदों को किस तरह पता चला? मालूम हुआ कि कायनात में मेरे मुस्तफ़ा की हुकूमत इतनी बालादस्त है कि कायनात में रहने वाला परिंदा भी समझता है मदीने वाले का ताल्लुक है, नबियों का ताल्लुक है। आहा, लिखा है हजरत इमाम इब्न हजर मक्की ने, सुभान हजरत सैयद अब्दुल्ला महज इंतहाई खूबसूरत आदमी थे। इनको कभी खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास ये गए, बड़ी उन्होंने एहसास किया कुछ आने वाले वक्त में दुश्मनों ने चाहे इनकी बड़ी इज्जत हो गई है। उन्होंने ऐसा किया कि कहा कि आप ऐसा करें, ये शेरों वाले पिंजरे खोल देते हैं, आप अंदर जाएं ताकि वो आपको सलाम करें। उसका मतलब ये था उनको खा जाएं। अब जिस वक्त वो परिंदे उन जानवरों के पास गए तो लिखा है बाकायदा इमाम इब्न हजर मक्की ने सवाए के मोरका के अंदर, जब अंदर गए तो वाकई शेर आए और उन्होंने पाँव चूमे, पाँव चाटने लग गए। क्यों? उनको पता है जिस तरह हरम की ज़मीन अल्लाह के प्यारे बंदों के टच करने की वजह से उसका एजाज़ बदल गया है, इनकी बाडियों में खून मुस्तफ़ा है, इनके साथ छेड़ने से हमारी आकबत ख़राब होगी, खुदा की बारगाह में जवाब दे होंगे। तो गालिबन आज की इस नशस्त में आपको ये पता चल गया क़ियास औला है, सिर्फ टच मिले तो मुकद्दर बदल जाए, अगर टच भी मिले और मादा तख्लीक भी मिले तो तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आज भी एक बड़ा कीमती सब्जेक्ट गुजरा है जिसमें क़ियास औला की बहस आई है। हमने इस मज़मून को इससे ट्रेस किया है कि वो जो वक्त उनके बनाने का है ना, वो उसके बाबरकत होने का वक्त है। इस हाल और जुल्हाल से हमने एक नतीजा अखज़ किया जिस पर हमने अपने इस बयान की इमारत खड़ी करके आपके सामने बात पेश कर दी, और उसमें जो एक जानवर की निस्बत हो गई उस मुक़द्दस घर की तरफ, खुद अपना ख़रीदा हुआ है और उसका पेशाब लगा हुआ है, लेकिन कहा ताज़ीम करो। अगर उसकी नापाकीज़गी के होते हुए भी निस्बत के ताल्लुक़ की वजह से वो काबिल ताज़ीम करार पाया, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद जो है वो सरकार का मादा तख्लीक भी इस्तेमाल करे और निस्बत भी इस्तेमाल हो, तो फिर वो बदरजा औला, ये माना है क़ियास औला की, वो बदरजा औला काबिल ताज़ीम है। 1 घंटा बयान करना था, वो मुकम्मल हुआ। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।